تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ للآخرہ. صدق اللہ العظیم وصدق الرسول الکریم. اللہ کا شکر ادا کریں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دروازے بند کر دو. پھر پوچھا کہ ہمارے اندر کوئی اور تو نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اور تو نہیں ہے، یعنی ایسا بندہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ویسا تو کوئی نہیں ہے. پھر کہا سب ہاتھ اوپر کرو. کیا کروایا؟ ہاتھ اوپر کروایا. کیا کروایا؟ چلو ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو سب. سیدھا سیدھا پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے انشاءاللہ ہماری مغفرت کر دی. تو اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو ہم کو اللہ نے ایمان دیا. تو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو تلاش کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، قرآن سنایا، مجھے اللہ کا رسول، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ یہ اللہ کے رسول ہو گئے ہیں تو میں ان کے کیسے کام آ جاؤں، میرا مال کیسے اللہ کے دین کے کام آ جائے. کیسی تھی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک وقت ان پہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والیاں 20 عورتیں ہوتی تھیں. کتنی عورتیں؟ 20 عورتیں. کیا کام کرتی؟ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، بزنس تھا. عورتیں مال پیکنگ کرنا، پارسل کرنا، روانہ کرنا، حساب وصول کرنا، 20 عورتیں کام کرتی تھیں. ایک وقت یہ آیا کہ یہ نیت کی کہ میں اللہ کے دین کے کام آ جاؤں. کیسے آ جاؤں؟ بس اللہ خوش ہو جائے. اور ایسے اللہ خوش ہوئے، اللہ ایسے خوش ہوئے. ایک وقت آیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، دیکھا امی خدیجہ نماز پڑھ رہی، ایسی چادر میں نماز پڑھ رہی ہے کہ اس چادر میں 20 تھگڑے لگے ہوئے تھے. کتنے پیوند لگے ہوئے تھے؟ 20 پیوند تھگڑے لگے ہوئے تھے. حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور اللہ کی طرف سے سلام آیا کہ اللہ کے کیسے کام آ جائے. جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں اللہ کے کام کا کیسے بن جاؤں، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو پھر کیا ملے گا، کہ اس کو جو کچھ ملے گا آسمان سے ملے گا. ہماری روزی کہاں سے آتی ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان سے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ روزی آسمان سے آتی ہے، اور وہ بھی ملے گا جو تمہیں آسمانوں میں ملنا ہے. آسمانوں میں کون ملے گا؟ اللہ. آسمان سے آتی ہیں اور آسمان میں جانا ہے. ہماری روح کہاں جائے گی؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. جو ہم پاک کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی بھی ذکر کرتے ہیں نا، کوئی بھی ذکر آسمانوں میں جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کر لیا اور کیا کیا؟ حضور یہ میرا مال ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے. حضور مال کو اٹھا رہے ہیں، ہیرے وہ اشرفیاں یوں اٹھا رہے ہیں، یوں اٹھا رہے ہیں.
اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ کیوں کہ عثمان سمجھ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے کیسے کام آ جاؤں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی جو تلاش کی نا صحابہ نے وہ یہ کی کہ میں اللہ کے دین کے کسی بھی طرح کام آ جاؤں۔ میرا کوئی بھی مال ہے، میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز، مردوں نے کیا عورتوں نے کیا، جس کے پاس جو تھا وہ لا کر دیا۔ دیکھو نا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی آواز لگی تو کیا کیا، یہودی کے باغ میں گئے جا کے ایک ڈول کی ایک کھجور، ایک مٹھی بھر کھجور لائے، کیا کیا کہ مٹھی بھر کھجور کو جب پیش کیا نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے جتنا مال آیا ہے اس کے اوپر بکھیر دو کہ اس کی طفیل میں اللہ تعالیٰ پورے مال کو قبول کر لے، کسی کے کام آ جائے۔ مفتی شبیر صاحب ہمارے استاذ محترم صدر مفتی جامعہ قاسمیہ کھروڑ جو ابھی کھیرسارا جلسے میں آنے والے ہیں، میں بھی گیا تھا دعوت دینے، ہم ساتھ میں گئے تھے۔ حضرت نے حدیث سنائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کیا سمجھتا ہے، گھر کے اندر بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، کیا سمجھتا ہے بوڑھے ماں باپ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ پریشان کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بار بار فرمائشیں کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو روزی دی جاتی ہے، یہ روزی یہ بوڑھے ماں باپ کا کمال ہے، ان کی برکت سے آ جائے کہ اللہ کے کام آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت میں لگا کے کیا دے دیا ہمیں کہ اللہ کے کام آنے کی نیت کی نا ہم نے تو نیکیاں بڑھ گئی۔ حیات الصحابہ میں ہیں اللہ کے راستے کی ایک نیکی 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک نیکی 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آج کے دور میں کیا کرتا ہوں 100 گنا بڑھ جاتی ہے، ایک سنت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 49 کروڑ کو 100 میں ضرب لگاؤ تو پتہ نہیں کتنے ملین ہو جائے گی۔ یہ نیکیاں کہ نیکی کیا ہے؟ حضرت شیخ حنیف صاحب استاد محترم ایک بات کہہ رہے تھے کہ آج کے دور کی جو اہم ضرورت ہے وہ اہم ضرورت اللہ کے راستے میں بھی سکھائی جاتی ہے، مکاتب مدارس میں بھی سکھائی جاتی ہے۔ کون سی کہ آج دیکھو جماعتوں میں بھی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں اور دنیا میں امن قائم فرما۔ مکے میں بھی دعا ہوتی ہے، عمرے والے بھی دعا کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ پر نالے کے نیچے میزاب رحمت اس کے نیچے جا کے بھی دعا کرتے ہیں، صفا مروہ پہ دعائیں کرتے ہیں، عرفات میں دعائیں کرتے ہیں، جبل رحمت پہ دعائیں کرتے ہیں۔ تکلیف تو دن بدن بڑھتی جا رہی، وجہ کیا کہ آج دنیا میں امت عمل تو کر رہی ہے لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں کر رہی، کہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کا سنت طریقہ سیکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جیسے مدارس میں سنت طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جی شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں بہت دیر سے پہنچے، تقریباً رات کے 2 بج گئے تھے۔ صبح فجر کی نماز میں تقریباً بس یہ 3 گھنٹے باقی ہوں گے، صبح فجر کی نماز ساتھی پڑھانے والے نے جمعہ کا دن تھا، اس نیت سے کہ حضرت بھی تھکے ہوئے ہیں، ساتھی بھی سفر سے آئے تھکے ہوئے ہیں، فجر کی نماز جو ہے سنت قرات نہیں کی، ایسی کوئی سورہ پڑھا دی، نماز پڑھا دی، نماز ہو جاتی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے آہ بھری اور پھر کہا کہ تم علماء کو کیا ہو گیا کہ تم نماز کو سنت کے خلاف پڑھتے ہو۔ جو نماز سنت قرات کے خلاف ہیں وہ نماز قبول نہیں ہوتی، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے کہ سنت۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ آج عمل تو ہو رہے ہیں سنت نہیں ہو رہی۔ عمل مسجد میں ہم کتنی بار آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں خیال نہیں رہتا دانے پیر سے آئے کہ بائیں پیر سے، کتنی بار دن میں چپل پہنتے ہیں اتارتے ہیں، خیال نہیں رہتا کہ پہلے دانے میں پہنی تھی کہ پہلے بائیں میں، کپڑے پہنتے ہیں خیال نہیں رہتا کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آئینے میں منہ کئی بار دیکھتے ہیں، موبائل میں اب تو موبائل آئینہ ہے لیکن یاد نہیں رہتا دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔
تو کہ عمر ایک فقیر تھے دیوبند میں، انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیسا دیکھا کہ بیٹھے ہیں اور سامنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا. حضور بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تشریف لائے، یہ وہاں سے آئے، حضور کا سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے بٹھایا، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر ہوئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ میاں جو تھے اللہ والے فقیر تھے دیوبند میں، انہوں نے خواب دیکھا کہ ابھی میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول بیٹھے تھے اور مولوی قاسم نانوتوی آئے رحمۃ اللہ علیہ. حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا اور پھر اپنی گود میں بٹھا لیا. کہاں بٹھایا؟ گود میں بٹھایا. تو میاں جو تھے انہوں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آیا، آپ نے مجھے پاس میں بٹھا دیا، یہ مولوی قاسم بعد میں آیا، یعنی آپ نے گود میں بٹھایا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قاسم میرے نقش قدم پر چل کے آیا ہے، سنت طریقے پر آیا ہے، کہ چلنا بھی سنت. ایک مرتبہ شاگردوں نے اصرار کیا، ضد کری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے، ایسا چل کے حضرت ایک بار ذرا. تو کہا دیکھو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. حضور کی چلنے کی ادا، چلنے کا طریقہ. آخر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے چند قدم چلے کہ سارے ساتھی جو ہے وہ برداشت کر سکے. حضرت بس. ایک ہیبت تھی، ایک روب ہے. آپ جب مکہ سے مدینے جاتے ہیں نا، خود بخود دل میں دھڑکنیں شروع ہو جاتی ہیں. بخاری شریف کا حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت بالرعب، مجھے اللہ نے ایسا روب دیا ہے، آدمی اتنی دوری پر ہو کہ ایک مہینہ پیدل چل کے مدینہ پہنچ سکے، وہیں سے دل کی دھڑکنیں شروع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیا ہے اس لیے دیا کہ ہم اللہ کے کام کے بن جائیں. جو اللہ کے کام کا بن گیا وہ دنیا میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی اللہ اسے چمکے گا. تو یہ کام جو اللہ کے کام آنے کا ہے، اور اللہ کے کام وہی آتا ہے کہ جو کام سنت سے ہو. ورنہ یہودی بھی تو تورات آسمانی کتاب کو دیکھ کر کام کرتے تھے، عیسائی بھی تو انجیل کو دیکھ کے کام کرتے تھے، لیکن سنت طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے کہ اب جو طریقے ہیں وہ یہی فائنل طریقے ہیں، فائنل طریقے ہیں. اب لوگ یہاں ایک سوال کرتے ہیں، چلو دل میں بات آگے بتا دوں. سوال کرتے ہیں کہ یہ اسلام کیسا، یہ قرآن کیسا، حکم بدلتے رہتے ہیں. اللہ کو فائنلی پتا تھا کہ یہی حکم ہے، 4 رکعت نماز ہے تو پہلے 2 کیوں کی؟ پہلے زکوٰۃ کا حکم پہلے دن کیوں نہیں دیا؟ یہ سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، ایک آدمی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ ڈاکٹر اس کو دیکھنے کے بعد رپورٹ کر کے اور اپنے ذہن سے اس کے صحت کے لیے کہ وہ دوڑتا چلتا پھرتا ہو جائے اس کی ایک ترتیب فوراً بتاتا ہے. اس کو ہمڑا تو ہے نا سیدھو آئی سی یو میں پہنچا لی دو. پہلے کہاں داخل کرتا ہے؟ آئی سی یو میں. پتہ ہے اس وقت اس کی سچویشن ایسی ہے، اس کی پوری باڈی ڈیمیج ہو گئی. پہلے وہاں لے جاتے ہیں آئی سی یو میں، 4-5 دن رکھا اور اس کی آپریشن وغیرہ کیے. سب کرنے کے بعد کھانا پینا سب بند ہے، ڈائریکٹ بوٹل سے جا رہے ہیں. 4 دن کے بعد وہاں سے نکال کے اے سی میں رکھا، اے سی میں 8 دن رکھا، اے سی میں سے جنرل وارڈ میں لائے، وہاں 15 دن رکھا. وہاں سے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یا کمپاؤنڈ میں سے لیفٹ رائٹ کرو. پھر کہا کہ باہر لے جا کے اس کو صبح تھوڑے تھوڑے چکر کھلاؤ، یعنی اس کی تھوڑی ایکسرسائز کرواؤ. اس کے بعد پھر کہا اسے دال بھات کھلانا، بوٹی چھوٹی مت کھلانا ہے نا، پایا مت کھلانا. ابھی کیا کھلانا ہے اس کو کہ دال بھات. تھوڑے دن ہوئے تو اس کو فروٹ کھلانا. تھوڑے دن کے بعد تب اسے ہلکی پھلکی روٹی کھلانا، باجرے کی ایسی ہے بھاری روٹی مت کھلانا. 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ہوے جلسہ کرو، جے کھاؤ ہے کھاؤ. ہم ڈاکٹر کو کہیں گے کہ جب ڈاکٹر کو تجھے پتہ ہی تھا تو ہم کو اتنے سارے خرچے کیوں کروائے، پہلے سے جنرل وارڈ میں داخل کر دیتا. کہ نہیں، ڈاکٹر کو پتہ ہے اسے روڈ پہ چلنے کے لیے 3 مہینے لگیں گے
اللہ کو بندوں کو کیسے سیدھے راستے پہ مکمل لانا، اللہ نے اس کے لیے ترتیب لگائی تھی۔ پہلے ان کے دل صاف کرنا ہے، پھر ان کے خاندانوں کو ملانا ہے، پھر انہیں آپس میں محبتیں پیدا کرنا ہے، پھر ان کے ذہنوں سے خاندانی بھوت نکالنا ہے، اور پھر سارے بت جب نکل جائیں گے نا، پھر جو بھی ہم کہیں گے یہ مان جائیں گے۔ تو یہ ہیں، ایسا نہیں کہ اسلام اللہ کو پتہ نہیں تھا پہلے یہ حکم پھر یہ حکم، کیوں اسلام کا حکم بدلتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس لیے آج دنیا میں اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد تو تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ڈائریکٹ دعا کرنا ہے، تو میں ابھی مشکوہ شریف روزانہ پڑھتا رہتا ہوں، اس میں سے حدیث میں نے تلاش کی کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں یہ حدیث میں ہیں، اور عن کعب بن عجرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبیحة و33 تحمیدة و34 تکبیرة، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتاب کی حدیث ہے کہ وہ انسان نقصان نہیں اٹھائے گا جس نے ان چیزوں کو فرض نماز کے بعد پڑھا۔ صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کے بعد پڑھا، کیا پڑھا؟ جو نماز کے بعد فوراً پڑھے، کیا پڑھے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، کہ فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کا معمول کہ چھوٹ گیا، یہ کامیاب ہے۔ تو جو عمل کرے ہم سنت طریقے کی عادت بنائیں، اللہ کے راستے میں نکل کے سنت طریقے سیکھے جاتے ہیں، گھروں میں جا کے اس کو سنت طریقے کو سکھائیں۔ ابھی میں تفسیر جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات عجیب پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو اس مجمع میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے سفید کپڑے پہنے تھے، اور جو جادوگر تھے انہوں نے بھی ایسے سفید کپڑے پہنے تھے، تو ظاہر کا اثر باطن پر اتنا ہوا کہ وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھو آپ جوناگڑھ جاؤ اور آپ کو اگر جوناگڑھ کا گرد گھومنا ہو تو کیا کہیں گے؟ یونیفارم پہری لو، وہاں کا کپڑا پہنائیں گے۔ کیوں؟ ان کو پوچھا گیا کیوں، تو جواب بہترین دیا، قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی مجھے۔ کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہ یہاں کے جانور ہمارے لباس سے مانوس ہے، ہمارے لباس سے مانوس ہے، تم کو نیا دیکھیں گے حملہ کریں گے، تم کو نیا دیکھیں گے۔ ایک گائے بھینس اگر دو نہ ہو نا، لات مارتی ہو، تو جب وہ کسی کو کچھ لگ گیا تو کیا کرتے ہیں ہم پتہ ہے؟ اسی جیسے کپڑے پہنا کے اس کے پاس میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو گائے کیا سمجھتے پتہ ہے؟ وہی دو رہا جو میرا مالک ہے۔ تو جب نبی والا لباس پہنیں گے ہم بھی، ہمارے بچے بھی، تو نبی والی سنتوں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔